میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لعمودا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد لها ابواب مفتحة تضیء كما تضیء الكوكب الدری فقالوا یا رسول اللہ من يسكنها قال المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ۔ رواہ البیہقی الاحادیث الثلاثۃ فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، جنت میں یاقوت کی ستون ہے جس پر زمرد کی بالاخانے بنی ہوئی ہے، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ بالاخانے اور ان کے دروازے اسی طرح روشن اور چمکتے ہیں جیسا کہ روشن ستارے چمکتے ہیں۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں کون لوگ رہیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، رواہ ترمذی وابو داود والدارمی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کافر اور مشرک کو اپنا ہم نشین اور دوست نہ بناؤ، یا یہ مراد ہے کہ نیک وکار مسلمان کے علاوہ کسی فاسق اور بدکار سے دوستی مت کرو۔ اس ارشاد کا قرینہ وہ جملہ ہے جو آگے فرمایا کہ تمہارا کھانا پرہیزگار نیک وکار کے علاوہ اور کوئی کھانا نہ پائے، یعنی بری لوگوں کی ہمراہی دوستی اور ہم نشینی سے بچو، کیونکہ یہ تیرے لیے مار استین ہے، تیرے جسم کے بجائے تیری ایمان اور روح کو یہ جو ہے ڈس لیں گے، تجھے شرک اور بدعت میں ڈال دیں گے، تجھے بد اخلاق اور بدکرداری سکھائیں گے، اس لیے مومنین کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھو، تو صرف دیندار سے تعلق قائم رکھو۔ اور یہ جو فرمائے الا تقی، یعنی تیرا حلال لقمہ ہے اس لیے مناسب ہے کہ اس کو نیک متقی آدمی کھائے، مطلب یہ کہ فاسق فاجر کا تجھ پر ایسا احسان نہیں ہونا چاہیے کہ کل تجھے اس کو مجبوراً کھانا کھلانا پڑے، بلکہ تیرا معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہاں مجبوری کی صورت الگ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، جانتے ہو ایمان کی کون سی رسی اور شاخ زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کی رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی سے دوستی رکھنا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی سے بغض اور نفرت رکھنا۔ تو بس یہ ہے مضبوط ایمان کی مضبوط شاخ، انسانوں کا آپس میں مضبوط ترین رشتہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں سے محبت تعلق جو ہے رکھنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت اور الفت رکھتا ہے، یعنی جب وہ اپنے بندے میں کسی بندے کے اپنے خوشنودی اور محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل یہ سن کر اس بندے سے محبت رکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والی بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھی جاتی ہے، یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور تمام جن انس اس آدمی سے پھر محبت کرنے لگتے ہیں۔
اور آگے کیا فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ سن کر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں اور پھر وہ آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ آسمان والی بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے زمین میں بھی عداوت اور نفرت رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام جن انس اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے تو فرشتے بھی اسے پسند کرتے ہیں، آسمانوں میں اس کی پسندیدگی کا چرچہ ہوتا ہے، پھر یہ مقبولیت زمین پر آ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں میں کسی کو مبغوض قرار دیتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، تو فرشتے اس کو مبغوض سمجھتے ہیں، پھر یہ مبغوضیت زمین میں اتر آتی ہے اور لوگ اسے مبغوض سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زمین میں اس مبغوضیت اور مقبولیت کا معیار وہ لوگ ہیں جو دیندار، متقی، پرہیزگار ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ فساق فجار کے نزدیک تو آج کل یہی لوگ جو ہے محبوب ہوتے ہیں، جو انتہائی درجے کا فاسق اور فاجر اور ذلیل اور کمینہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا قبولیت کے انتخاب میں دار و مدار اچھے اور نیک دیندار لوگوں پر ہے، ان کی رائے اور ان کا اعلان جو ہے یہ معیار اور معتبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں داخل کرے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری امت میں سے کسی شخص کی کسی دینی یا دنیاوی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے اور اس سے اس کا مقصد اس مسلمان کو خوش کرنا ہو، تو اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو خوش کرنے کی غرض سے کسی کی خدمت پر کتنی بڑی فضیلت سنائی کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آدمی کو اس کے درجے پر رکھو۔ یعنی اس حدیث سے فرق مراتب کی تعلیم ملتی ہے کہ خادم کا درجہ اور ہوتا ہے، مخدوم کا مقام اور ہوتا ہے، فاضل غیر فاضل میں فرق ہے۔ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خادموں کے ساتھ آتا ہے تو گھوڑے کا مقام اور ہے اور خادم کا مقام اور ہے، اور شہ سوار آقا کا مقام اور ہے۔ ایک روایت میں ہے اکرم کریم قوم۔ اب مثلا ایک آدمی نے زندگی میں ایک قسم پرتکلف کھانا نہیں کھایا، مثلا اس نے چپاتی نہیں دی کی، اس کو چپاتی پیش کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے سامنے تو مکئی کی موٹی روٹی رکھو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اور ایک آدمی نے زندگی بھر نرم کھانا کھایا ہے، اس کو مکئی کی جو روٹی ہے وہ پیش کرو تو وہ کہے گا کہ یہ سیمٹ کی روٹی ہے، تو وہ نہیں کہہ سکے گا۔ بہرحال تعظیم اور تکریم میں یکسانیت اور مساوات قائم کرنا اور فرق مراتب کو مٹانا یہ عرفی اور شرعی قواعد کے خلاف ہے۔ تو ہر آدمی کو اس کے مرتبے پر رکھو، جس کا جو مرتبہ ہے اس کے ساتھ اسی طرح پیش آ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی نیکوکاری یا بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کی شرعاً اچائی برائی معلوم نہ ہو، تو ایسا کون سا ذریعہ ہے جس سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ کام کر کے میں نیکوکار بنا ہوں یا بدکار؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اپنے کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتی ہوئی سنو کہ تم نے اچھا کام کیا، تمہارا کام اچھا ہے، تو تم اچھا ہو پھر، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کام کیا ہے تو تمہارا وہ کام برا ہے، یعنی تمہارا نیکوکار یا بدکار ہونا تمہارے پڑوسیوں کی گواہی کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ تو یہ اس حدیث میں بیان ہے، جب تم سنو کہ تمہارے پڑوسی تم کو اچھا آدمی کہتا ہے، اچھا آدمی، تو سمجھ لو کہ تم اچھے آدمی ہو، اور اگر پڑوسی کہتے ہیں کہ برا آدمی ہے تو سمجھ لو کہ تم بری ہو۔
لہٰذا ہمیں اچھا بننا چاہیے، برا نہیں بننا چاہیے، ایسے کام نہ کرے جس سے لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھنے لگ جائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔